باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل صد احترام معزز نہایت واجب الاحترام جناب پریزیڈنٹ صاحب، محترم جناب میاں صاحب اور جتنے ذمہ داران اور معززین حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، تمام شرکائے مجلس کی خدمت میں نہایت مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو معذرت کرنی ہے کہ تاخیر بھی ہوئی اور کچھ فلائٹوں کا بھی معاملہ رہا، اور دوسرا یہ کہ یہاں آپ حضرات کے پاس آج آتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ دی فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، آتے ہی جو کشمیر کا تذکرہ کیا گیا اور کشمیر پر جو بات چیت ہوئی، الحمدللہ اس سے بھی بہت دل خوش ہوا۔ پھر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے بھائی نے جس طرح سے ماشاءاللہ اچھی سی تلاوت کی، اللہ رب العزت ان کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ چند نکات کی طرف مختصر سے وقت میں توجہ دلانا مقصود ہے۔ مجھے میاں محسن گل صاحب نے اسلام اور تجارت کا ٹاپک دیا تھا، تو شارٹ کٹ صرف اشاروں کی شکل میں چند باتوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 168 اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو، حلال طیب روزگار، پاکیزہ طیب لقمہ اور حلال معیشت اختیار کرو، حلال چیز کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے خطوات نقشوں راستوں پر مت چلو۔ یہاں ایک نکتہ بڑا قابل غور ہے۔ پہلے فرمایا کہ حلال روزی، حلال لقمہ کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 51 کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اچھے اعمال کرو۔ انبیاء تو اچھی ہی چیز کھاتے ہیں، ان کے توسط سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 کے اندر پہلے فرمایا رزق حلال کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ سورہ بقرہ میں کہا جا رہا ہے رزق حلال کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ ان دو آیتوں کو اگر آپ ملاتے ہیں تو جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ علمی تحقیقی نقطہ یہ کہ جس طرح کی خوراک ہوگی اس طرح کے اعمال صادر ہوں گے، جیسا رزق ہوگا ویسے کام ہوں گے، جیسا لقمہ ہوگا باڈی سے، جسم اور وجود سے، اسی طرح کے افعال اور اعمال ظاہر و صادر ہوں گے۔ اسی سے یہ ہمیں بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، کسی بھی پروگرام کسی بھی جگہ دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے تو پروگرام ختم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مختلف باتیں آ کر کے کرتے ہیں، جس میں کہتے ہیں جی دعا کریں، اولاد نافرمان ہے، بہو بات نہیں مانتی، بیٹی بات نہیں سنتی، اولاد تابع فرمان نہیں ہے۔ تو بغیر لگی لپٹی کے صاف واضح کلیئر کٹ بات یہ ہے، پائپ لائن میں خرابی ہے بھائی، پیچھے پائپ لائن میں خرابی ہے۔ اپنے مال کا جائزہ لیجئے، کیسا لقمہ دیا تھا، کون سی روزی دی تھی، کس طرح کا روزگار آپ نے اختیار کیا تھا۔
جو کچھ آپ وہاں پر آل اولاد کو گھر کے کمرے میں کھلا رہے ہیں، بازار میں، سوسائٹی اور سماج میں اسی طرح کے اعمال سامنے آئیں گے۔ یہ 2 آیتیں میں نے سامنے پڑھ دی، ترجمہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ رزق حلال کھاؤ، شیطان کے راستے پر نہ جاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، اچھے اعمال کرو۔ منہ سے جو لقمہ اندر جائے گا، باڈی سے اسی طرح کے اعمال ظاہر ہوں گے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ہم نے ان 2 آیتوں کی روشنی میں، اور مختصر وقت ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا اشارتاً صرف ذکر کرتا جاؤں گا، قرآن کریم بھرا ہوا ہے رزق حلال، احادیث طیبہ۔ ان تمام احادیث میں سے ابن ماجہ کی ایک حدیث، صرف ایک حدیث، پھر اس کے بعد ذکر کرتا ہوں جو آج کل ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قافلوں کا نقشہ کھینچا۔ ایک حدیث میں نقشہ یوں کھینچا کہ مسافروں کی ایک جماعت ہے، وہ چلتی ہے، سارا دن سفر کرتی ہے، شام کے وقت جنگل، بیابان اور صحرا میں کسی جگہ اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ سب لوگ کھانا پکانے کا جلدی جلدی انتظام کر کے تھکے ہارے سو گئے، مگر ایک بندہ ایسا ہے جو سوتا نہیں ہے۔ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد وہ نہیں سوتا، سوراہی سے، مٹکے سے، اپنی بوتل سے پانی نکالتا ہے، وضو کرتا ہے، اور اس قدر پورے دن کی شدید تھکاوٹ کے باوجود خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا عمل اللہ کو اتنا بھاتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ایک نقشہ کھینچا، پھر ایک اور حدیث میں ایک اور نقشہ کھینچا، ارشاد فرمایا اسی طرح کا قافلہ ہے اور وہ سارا دن چلتا ہے، رات کو جنگل بیابان میں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا، سب اپنی ضروریات زندگی میں لگے۔ یہ شخص اٹھا، اس نے پانی سے وضو کیا، جا نماز بچھائی، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ اس قدر اچھا عمل تھا کہ اس روایت میں فرمایا کہ اللہ اس کی دعا سنے گا، قبول کرتا ہے۔ قبولیت کے لیے اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے۔ یہ سب کچھ فرمانے کے بعد اب جس جماعت کا نقشہ کھینچا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے تیری کوئی دعا قبول نہیں۔ حالانکہ اتنی محنت اس نے کی، کیوں نہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام۔ مطعم اس کا طعام حرام کا، مشرب پینا حرام کا، ملبس لباس حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ فِي الدُّعَاء، اس کے جسم کے اندر حرام کا خون گردش کرتا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے دیکھا بے شمار لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے دعا کیجئے، دعا کی درخواست، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری تو دعا نہیں قبول ہوتی، ہم مانتے ہیں اللہ رب العزت ہماری دعا قبول نہیں کرتے۔ اور بھائی سب سے پہلی بنیادی کنڈیشن دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے اپنے روزگار، اپنی معیشت کا جائزہ لو، دیکھو کہیں حرام عنصر شامل تو نہیں ہو رہا۔ یہ ہے پہلا بنیادی نقطہ۔ اگر سماج میں اعمال کو ٹھیک کروانا ہے، اگر اولاد کی انشورنس پالیسی چاہیے، اگر اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، اگر اپنے بڑھاپے کو انشور کرنا ہے، اگر اپنا دنیا کا اور آخرت کا بھلا، آل اولاد کا بھلا کروانا ہے، رزق، معاش اور روزگار کا جائزہ ضرور لیجیے، کہیں حرام انگریڈینٹ شامل تو نہیں ہو رہا۔ اور قبولیت دعا کی بھی پہلی سیڑھی اور پہلی کنڈیشن یہی ہے۔ اب جب یہ بات آ گئی کہ حرام مال کی اتنی نحوستیں، اتنی بربادیاں، اچھا آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، اگر ظلم کے ذریعے سے مال کمایا ہے تو ایکسیڈنٹ، موذی مرض، بیماریاں، ہلاکتیں، اپنی موجودگی میں اپنی جوان اولاد کی اموات، خود کو مہلک بیماریاں، یہ سب کچھ دنیا کے اندر اس حرام مال کے اثرات ہوتے ہیں۔ خدا جانے اس کی برانچز کتنی نکلتی ہیں اور کیا کیا اس کے اثرات بد اور نحوستیں ہوتی ہیں۔ جب یہ ساری بات چیت ہوتی ہے تو ہمارے دماغوں میں ایک بات آتی ہے، حرام مال کی جو بات کسی نے کہی، یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں
حرام مال تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی خنزیر بیچے. ہم سمجھتے ہیں حرام مال کا مطلب ہوتا ہے کوئی شراب کی شاپ کھول کے بیٹھ جائے. ہم سمجھتے ہیں حرام مال کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی غیر ذبیحے کا گوشت بیچے. حرام مال ہم سمجھتے ہیں بدکاری کی کوئی آمدنی حاصل کر لے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب حرام آمدنی ہے. یقیناً یہ سب حرام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. کوئی منشیات کی آمدنی ہے, کوئی شراب کی آمدنی ہے, کوئی زنا کی آمدنی ہے, خنزیر کی آمدنی ہے, غیر ذبیحہ گوشت کی آمدنی ہے, حرام مال کی آمدنی, یقیناً یہ حرام ہے. لیکن ایک بڑی خطرناک بات یہ ہے جس پر ہم سب کی توجہ نہیں ہوتی. ایک حرام مال تو یہ ان چیزوں کی خرید و فروخت, اور ایک اور حرام مال ہے جس میں ہم سب ملوث ہیں. اور وہ کون سا حرام مال ہے؟ مزدور سے لے کر کے حکمران تک. جب آپ کسی فیکٹری کے اندر مزدوری کے لیے معاہدہ کر کے لیبر کے طور پر نوکری حاصل کرتے ہیں تو ذرا بتائیے کیا ہوا؟ آپ کی طرف سے ٹائم کی, ان کے طرف سے تنخواہ اور اجرت کی باقاعدہ بات چیت ہوتی ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے. صبح 8 بجے آپ کی جاب شروع ہوتی ہے, شام 6 بجے آپ کی نوکری ختم ہوتی ہے. یہ جو 8 سے لے کر 6 تک آپ نے ٹائم دینے کا باقاعدہ ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا, اب جو آپ کو تنخواہ ملے گی, جو اجرت اور پے ملے گی, وہ اس ٹائم کے اگینسٹ کے اندر ہے نا. تو اگر فرض کریں 8 بجے کے بجائے آپ 8:30 بجے گئے, شام 6 بجے آپ کی چھٹی ہونی تھی, آپ 5:30 بجے چلے گئے, تو صبح کا آدھا گھنٹہ اور وہ جو شام کا آدھا گھنٹہ تھا, یہ جو آپ نے کام نہیں کیا, اس کے مقابلے اور اگینسٹ کے اندر جو اجرت آئی ہے, اس کو دنیا کا کون سا مفتی حلال کہہ سکتا ہے؟ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. شراب کی آمدنی کے حرام ہونے کا سب کو پتہ چلتا ہے, اس حرام کا کسی کو نہیں پتہ چلتا اور احساس ہوتا. پروڈکٹ کی کوالٹی کے اندر یا کوانٹٹی کے اندر آپ نے کمی کی ہے, حرام ہے یہ. ٹھیکیدار اگر سریا, سیمنٹ, بجری, ریت, کنکر, سڑک بناتے ہوئے, پل بناتے ہوئے, عمارت بناتے ہوئے 2 نمبری سے کام لیتا ہے, حرام آمدنی اس نے حاصل کی ہے. اور ہمارے ہاں اس حرام کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی. مثلا سب کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے, کوٹ کوٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, بھائی یہ کون صاحب ہے؟ یہ تو پرائمری اسکول کے ٹیچر ہیں. پورے شرکائے مجلس میں سے پوچھ لیں, کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ پرائمری اسکول کا, ہائی اسکول کا جو ٹیچر ہوتا ہے, کیا اس کی بھی آمدنی حرام ہو سکتی ہے؟ ہمارے دماغوں میں کبھی آئے گا بھی نہیں. حرام ہوتی ہے اس کی بھی آمدنی, وہ خود کرتا ہے حرام. اس لیے کہ قوم کی سب سے زیادہ حساس اور سب سے زیادہ نازک, ویری سینسٹیو دنیا کی اگر کوئی امانت ہو سکتی ہے تو وہ امت مسلمہ کے معصوم بچوں کا ٹائم اور وقت ہے. مسجد کا مولوی صاحب, گاؤں کا ماسٹر ٹھیک ہو جائے, معاشرے میں خوشگوار انقلاب آ جائے. وہ بکریاں نہ چروائے, وہ ان کے ٹائم برباد نہ کروائے. امت کے بچوں کے پاس وقت ضائع کرنے کی عمریں نہیں ہیں. ایک ایک لمحہ آپ کے پاس امانت ہے. پھر آپ کا ڈیوٹی ٹائم کب شروع ہوا تھا, ختم کب ہوا تھا؟ اب آج تک اس شرکائے مجلس میں سے کسی کے بھی دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ ایک اسکول کا ٹیچر, اس کی تنخواہ بھی حرام ہو سکتی ہے. اگر ایک قرآن کریم پڑھانے والا ہے, اگر وہ اپنی ڈیوٹی ٹائم کے اندر اونچ نیچ کرتا ہے, اس کے مقابلے میں جتنی اجرت جائے گی وہ حرام ہے. ایک فیکٹری کا آدمی ہے, اچھا اسی طریقے سے کپڑے کا کام کرتا ہے یہ آدمی, ہم سوچتے ہیں اس میں تو کوئی حرام بات ہی نہیں. یہ جو سرکاری ہسپتال کا ڈاکٹر ہے, اس میں حرام بات کیا ہے؟ اس میں تو کوئی حرام بات نہیں ہے. وہ اپنے کام کو کوالٹی کے اعتبار سے کمی کر کے, کوانٹٹی کے اعتبار سے کمی کر کے, وعدے کو پورا نہ کر کے, ٹائم کو پورا نہ کر کے اپنی ملازمت کی آمدنی اور تنخواہ کو حرام کرتا ہے. یہ وہ حرام ہے جس میں ہم سب کے سب ملوث ہیں. کوئی کوالٹی کے اعتبار سے ملوث ہے, اور باہر ہم نے ایک سیمپل بھیجا, اس کا ایک نمونہ دیا, ہم نے ایک ان کو دکھایا. یہ ایک ہی وقت کے اندر 3-4 چیزیں جمع ہوئی ہیں. نمبر 1, وعدہ ہو گیا. جب آپ سیمپل دکھاتے ہیں تو آپ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں, ہم اس کے مطابق آپ کو چیز دیں گے, یا آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے, آپ نے ایک وعدہ کیا ہے, پھر آپ نے اس وعدے کے مطابق
اگر آپ نے اس کے مطابق سیمپل کے مطابق چیز پروڈکٹ تیار نہیں کی تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے وعدے کو توڑا، بلکہ وہ جو آپ کو پیسے دے رہا تھا نا، وہ پیسے تو اس چیز کے دے رہا تھا، اس کے نہیں دے رہا تھا، اس 2 نمبر والی چیز کے پیسے نہیں دے رہا تھا۔ تو جب آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں اس نے پیسے ڈالے یا ایل سی کھلوائی یا جو بھی کام جس ذریعے سے بھی آپ کو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، تو جو آپ نے دکھایا تھا پیسے اس کے تھے، اس کے نہیں تھے۔ اب بتائیے کہ یہ جو آمدنی آئی ہے یہ کہاں سے حلال ہو سکتی ہے؟ اس حرام میں ہم سب ملوث ہیں۔ ہر بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی آمدنی کا اگر جائزہ لے تو اسے لگ پتا چلا جائے گا کہ کہاں کہاں کس کس طریقے سے میں حرام کے عام کے اندر ملوث ہو رہا ہوں۔ اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اسلام کا بطور طالب علم جو کچھ میں نے مطالعہ کیا، آپ حضرات بھی اسٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے، خدا کی قسم، ایک ہے حقوق اللہ کا معاملہ، ایک ہے حقوق العباد کا معاملہ۔ جب آپ حقوق اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہ سخاوت خداوندی، وہ رحم، وہ شفقت، معافی معافی معافی، حیران ہوتا ہے انسان۔ ٹائم نہیں ہے، ایک مختصر حدیث، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی فغفرت لک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، تو نے گناہ کیے، تیرے گناہوں سے زمینیں بھری، خلائیں بھری، فضائیں بھری، آسمان بھرے، اور زمین و آسمان کے سپیس بھر گئے، ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے آسمان بھر گئے، تو گناہوں سے باز نہیں آیا۔ ایک دن آ کر جانماز بچھا کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے آنکھوں سے آنسو بہا کر دل سے تو نادم ہو کر معافی مانگتا ہے، ابھی نماز اور دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، اللہ 90 سال کے گناہوں کو پہلے معاف کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا، لو اتیتنی بخطایا بقراب الارض، زمین کے ذرات کتنے ہوتے ہیں؟ زمین کے ذرات کے بقدر تو گناہ لائے گا تو میں زمین کے ذرات کے بقدر بخشش اور رحمت لے کر آؤں گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، پیاز کی مثال دی ہے، پیاز ہوتا ہے نا، اس میں جیسے چھلکے ہوتے ہیں، درمیان میں سپیس نہیں ہوتا، ایک چھلکا پہ در پہ، دوسرا چھلکا، تیسرا چھلکا، چوتھا چھلکا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم نے اتنے گناہ کیے کہ جیسے پیاز کے چھلکوں کے درمیان میں سپیس نہیں ہوتا، اسی طرح تم نے زمین و آسمان کی کوئی سپیس نہیں چھوڑی، اتنے گناہ کر لیے، پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اچھا، اب یہ آپ کے سامنے سخاوت خداوندی کا منظر آ گیا نا، کیسے دل بندھ گیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اب آ جائیے ذرا دوسری طرف، حیران ہوں گے آپ۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ آ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر کے باہر تشریف لائے، مدینہ کے باہر ایک کوڑا کرکٹ کی جگہ تھی، وہاں سے باہر تشریف لائے، ایک صحابی سامنے سے آ رہے، اور یا رسول اللہ السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اور پھر السلام علیکم کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ سلام کر رہا، شاید اس کے دل میں کوئی بات نہ آ جائے، تو وہ جو کوڑا کرکٹ کی جو 4 دیواری سی تھی، 4 دیواری مٹی کی بنی ہوئی، گاؤں دیہاتوں میں جیسا کہ ہوتی ہے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 4 دیواری پر ایسے ہاتھ لگائے، تیمم فرمایا، تیمم فرما کر کے اس صحابی کو جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور یہ اصل میں یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ وعلیکم السلام ایک دعا ہے، ایک ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام احوال میں باوضو رہا کرتے تھے، اور کوئی ذکر بغیر وضو کے نہیں فرمایا کرتے تھے، حالانکہ جائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے جو درجہ، جو مقام، لیول، اس حساب سے یہ ایک حدیث اوپر آ گئی ہے۔ آگے ہوا کیا؟ آپ فتح الباری اٹھائیں، آپ بذل المجہود اٹھائیے، آپ علامہ عینی کی عمدۃ القاری اٹھائیے، آپ مسند احمد کے علامہ سعادی کی شرح اٹھائیے، اس حدیث پر آگے 10 صفحات لکھے حضرات محدثین نے، کس بات پر؟ یہ جو 4 دیواری تھی، اس 4 دیواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیسے فرما لیا؟ یہ تو دیوار جو تھی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھی، تو پھر کیسے تیمم فرمایا؟ اب اس کا جواب دیا گیا، غیر کی ملکیت سے فائدہ اٹھانا، غیر کی اجازت کے بغیر فائدہ اٹھانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
اب اس پر کلام ہو رہا ہے. اجازت ایک ہوتی ہے عرفاً اشارتاً کنایتاً اجازت، تو وہ اجازت حاصل ہے. لیکن چھوڑیے اس ساری بحث کو. قابل غور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سوچے تو صحیح کہ کس موضوع پر یہ سوال جواب ہو رہا ہے. حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک ہے، مالی معاملات کا معاملہ اتنا حساس ہے. جنگ کے اندر تشریف لے گئے، بخاری کتاب المغازی جلد ثانی کی روایت ہے، 4-5 صحابہ کرام بیٹھے ہیں. فلانا آدمی دیکھو وہ جنگ کے اندر مارا گیا، وہ شہید ہو گیا، اس کو بڑا درجہ مل گیا، بڑا مقام مل گیا. قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے کان میں بات پڑی، وہیں رک کر کے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ فلانے کو بڑا درجہ اور مقام مل گیا، میری آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہے ان شملۃ التي لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. رومال کا وہ ٹکڑا جو مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے اس شخص نے اٹھا کر کے اپنے استعمال میں لے آیا تھا، وہ آگ کا توق بن کر اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے. مال غنیمت کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ کے بعد مال جمع ہوتا ہے تو سپہ سالار، کمانڈر، خلیفۃ المسلمین، اس کے متعین حصے جو قرآن کریم کے 10ویں پارے میں اللہ نے بیان فرما رکھے، بیت المال میں اتنا جائے گا، مجاہدین کو اس طرح تقسیم ہوگا، وہ حصے جب تک تقسیم نہ ہو کوئی شخص کسی بھی مال کو ذاتی طور پہ استعمال نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے، حیران ہوں گے آپ، غنیمت کے اونٹ کھڑے. فرمایا اگر کسی نے مال غنیمت میں، مال غنیمت سے مراد قومی مال جس میں دوسرے لوگوں کا رائٹ اور حق ہو، اگر کسی نے اس اونٹ کے بال کے بقدر بال کھینچا، اس اونٹ کی جسم اور کھال پر جو بال ہے اس بال کے بقدر بھی اگر کسی نے خیانت کی تو اس کو یہ عذاب بھگتنا پڑے گا. محدثین نے یہاں پر اس سوال یہ اٹھایا ہے کہ فرمایا اس بال کے بقدر، اس بال کو کھینچ بھی لیا، اس بال کو کھینچ بھی لیا تو یہ کیسے ہوا؟ تو اس کا پھر کچھ لوگ جواب یہ دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو بال تھا اس کو کھینچا نہیں تھا بلکہ اپنی اس انگلی پر اپنے اس بال کو رکھا کہ اس بال کے بقدر بھی اگر کسی نے خیانت کی تو اس کو یہ سزا بھگتنی پڑے گی. یہ ہے کیا بھائی؟ یہ کس طرح کی بحثیں ہو رہی ہیں، کس طرح کی یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے؟ صرف اور صرف یہ کسی مریض دماغ کے اندر کسی قسم کا کوئی سوال نہ پیدا ہو جائے اور اس کے جوابات کے لیے یہ سب کچھ مالی معاملات میں حساسیت کا اندازہ لگائیے. ایک شخص آیا، اس سے کہا رسول اللہ آپ نے تو اتنی سخت بات ارشاد فرمائی، میرا گھوڑا بھاگ رہا تھا تو میں نے رسی وہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لی تھی، تو جب وہ اٹھا لی گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب تو لوگ چلے گئے گھروں کو، شراکن او شراکان من النار. ایک جوتے کا تسمے کا سوال لے کر آیا تھا، ایک گھوڑے کی پکڑنے کے لیے رسی کا. فرمایا ایک رسی تھی، یہ 2 رسیاں تھی، اب یہ آگ کی بیڑیوں کے اندر تبدیل ہو چکی. اب آپ نے دیکھا کہ ہوا کیا ہے. جب معاملہ تھا حقوق اللہ کا تو میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کر دی، کتنی بخشش، مغفرت، بہانے سے مغفرت، بالکل مغفرت عام، اللہ کی سخاوت، خداوندی سخاوت، بخشش. لیکن جب معاملہ آتا ہے حقوق العباد کا تو وہی اسلام، وہی اللہ، وہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کے معاملے میں اس قدر سختی ہے. اور آج عجیب بات ہے، بالکل الٹ، 100 ڈگری زاویے پہ الٹ ہو گیا ہے. ہم نے اسلام کا مطلب سمجھا ہے نماز روزہ، باقی زمینوں پہ غصب کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مال کے اندر اگر ترکے اور جائیداد کے اندر وراثت میں ماں بہن بیٹی کو حصہ نہیں دیا کوئی بات نہیں ہے. باپ کا انتقال ہوئے 10 سال 20 سال گزر چکے، الگ الگ مالیت کر کے لوگوں کے اندر اپنے تمام وارثوں میں تقسیم نہیں کیا، کوئی فکر نہیں ہے. اور تو اور ہم نے نعوذ باللہ اپنے من کا ایک ایسا خود پسندیدہ اسلام تیار ایڈاپٹ کر رکھا ہے، جتنے مرضی حرام کام کرتے رہو ساتھ میں کچھ دے کے چڑھا دیا کرو، حرام کام کرتے جاؤ سالانہ عمرہ کر لیا کرو. حرام ایک ٹی وی چینل ہے، ایک ٹی وی چینل، نام نہیں بتاتا ہوں، بہت سے لوگ جانتے ہیں. اس ٹی وی چینل کے جو مالک صاحب ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ فحاشی والے پروگرام اس ٹی وی چینل پر چلتے ہیں. ان کا باقاعدہ ایک چینل الگ سے مختص ہے، جیسے جیو کا ہے نا، ایک سپورٹس چینل الگ ہے، کسی کا کوکنگ کا ایک چینل الگ.
تو ایک باقاعدہ ٹی وی چینل ہے پاکستان میں جس کا ایک چینل فحاشی اور ریانی کے لیے مختص، اور یہ جیسا ہال ہے اس ہال کے اندر وہ فحاشی اور ریانی کا سارا دن ڈانس اور یہ سب چل رہا ہوتا ہے. جیسے یہ دروازہ، اس دروازے کے ساتھ ان صاحب کا آفس ہے. ان کی صورتحال یہ ہے کہ جب آپ ان کے سامنے جا کر کے کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیارا نام آپ لیں، آپ جیسے نام لیں گے، ابھی آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، نام پورا نہیں لیں گے اس آدمی کی آنکھوں سے ایسے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہے، یہ ہے کیا بھائی؟ اور وہ بیٹھا ساتھ ہی ہے، اور یہاں پورے فحاشی اور ریانی کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور ادھر اس کے جو عشق رسالت کے جو مظاہر ہے وہ ادھر سے یہ ہے معاملہ. تو یہ اصل چکر کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ بہت لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کو یا تقدیر خداوندی یا اللہ تعالیٰ کو رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا. بھائی اپنا طریقہ ٹھیک کرو. کسی نے نہیں کہا آپ نفلیں زیادہ پڑھو، نہ پڑھے آپ نفلیں زیادہ. کوئی آپ سے نہیں کہتا روزے زیادہ نفلی رکھو، ساری رات تہجد پڑھو، فرض نماز پڑھی، سنت مؤکدہ پڑھی، بس کافی ہے. زندگی میں ایک حج بھی کر لیا کافی ہے، مگر حرام کام نہ کریں، حقوق العباد کو طرف نہ کریں. مباش در پہ آزاد وحق خواہی کن کہ در شریعت ماضی گناہ نیز. کسی کا مال نہ غصب کرو، حقوق العباد نہ طلب کرو، کسی انسان کو اذیت نہ پہنچاؤ. میری شریعت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے، چنانچہ ہمارے ہاں یہ جملہ بڑا مشہور ہے نا کہ فلانا آدمی ہے، چیک اس کا باؤنس ہوتا ہے، پیمنٹ بر وقت نہیں دیتا، داڑھی ماشاءاللہ اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے، چیک باؤنس ہوتا رہتا ہے، نماز کے اندر اس کی صف اول کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، تکبیر اولا اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، تہجد اس کی قضا نہیں ہوتی، نفل اس کی قضا نہیں ہوتی. اسلام کا ناقص فہم ہے. ہم نے اسلام کا مطلب سمجھ رکھا ہے چند رسومات کا مجموعہ، چند عبادات کا مجموعہ. حالانکہ یاد رکھیے اگر یہ ساری کی ساری عبادات ہیں کیا؟ حقوق اللہ، اس میں تو اتنی سخاوت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور حقوق العباد میں اس قدر شدید سختی ہے. تو اس لیے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ایک ہے وہ حرام مال جس کو کہ سب لوگ حرام مال سمجھتے ہیں، شراب زنا کی آمدنی، خنزیر اور غیر ذبیحہ کی آمدنی. لیکن ایک حرام وہ ہے کہ حلال راستہ خدا نے دیا ہے، ہم اپنی حرکتوں سے اس کو حرام بناتے ہیں. تو یاد رکھیے وہ آدمی جس کا کاروبار ہی حرام ہو، یعنی جس کو آمدنی اور مال مل رہا ہو حرام کا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کو حرام مال مل رہا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. لیکن یاد رکھیے اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حلال مال دیا مگر وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس حلال کو حرام بنا لیتا ہے. نوکری حلال ہے اس کی، جاب اس کی حلال تھی، ملازمت اس کی جائز تھی، لیکن وہ اس کو حرام بنا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اب اس دوسرے قسم کے حرام، پہلے والا جو ہے اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بچائے اگر کسی کا سود کا کاروبار ہے، بیاج کا کاروبار ہے، شراب کا کاروبار ہے، اس کے اوپر تو ہمیں بات ہی نہیں کرنی ہے. اس پر ہم کیا بات کریں گے؟ وہ سب کو پتا ہے کھلا ہوا حرام ہے، ہر ایک کو پتا ہے قتل حرام ہوتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے ڈاکہ حرام ہے، ہر ایک کو پتا ہے سود حرام ہے، اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے. لیکن یہ جو دوسری قسم والا حرام ہے اس میں ہم سب ملوث ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر بندہ ملوث ہے. آج کی اس مجلس میں ہمیں اس بات پر ضرور آنا چاہیے، اور اس کے لیے دو کام ہمیں خاص طور پر کرنے چاہیے. پہلا کام، اپنے بزنس، اپنی تجارت اور اپنے کاروبار کے بارے میں شرعی مسائل پوچھ کر فقہی فتاوی، شرعی مسائل اور شریعت کے احکام کے مطابق تجارت کریں. یہ بہت ضروری ہے. یہ بتائیے کہ پراپرٹی کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. پلاٹ کوئی لیتا ہے، پلاٹ بیچتا ہے تو حلال ہے، مگر اس پراپرٹی کے کاروبار کو ہم حرام بناتے ہیں. بیانہ ضبط کرنا ناجائز ہے، ہمارے ہاں مارکیٹ میں بیانہ ضبط ہوتا ہے. اوپن فائل کا کاروبار ناجائز ہے، ہم کرتے ہیں. سوسائٹی کاٹی ہے، اس سوسائٹی میں 500 پلاٹوں کی جگہ ہم 1000 فائلیں نکالتے ہیں، حرام ہے.
جب تک پلاٹ کم از کم اسٹریٹ نمبر، گلی نمبر، نقشے کی حد تک متعین نہ ہو، آپ اگر اس کو بیچیں گے ناجائز ہے. اب دیکھیے ظاہری طور پر معاشرے میں کیا ان کا پراپرٹی کا بزنس ہے جی، ان کا اسٹیٹ ایجنسی کا کاروبار ہے، ہم سمجھتے ہیں بالکل حلال ہے. لیکن اگر یہ سارے کے سارے کام ہم کر رہے ہیں تو اس پراپرٹی والے حلال کام کو ہم خود حرام بنا رہے ہیں. قسطوں کے کاروبار پہ آ جائیے، ایک چیز نقد سستے داموں میں، وہی چیز ادھار مہنگے داموں کے اندر بیچنا اور خریدنا شرعاً جائز ہے. میرا یہ موبائل ہے، اگر نقد میں خریدو گے بھائی میں 10,000 روپے میں بیچوں گا، اور اگر آپ ادھار میں خریدو گے میں یہی موبائل 15,000 روپے میں بیچوں گا. جائز ہے، اٹ از الاؤڈ ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ، ڈزنٹ میٹر، کوئی اس کے اندر ناجائز بات نہیں ہے. لیکن اب اس حلال کام کو ہم حرام کیسے کرتے ہیں؟ سارے الیکٹرانکس مارکیٹ والے، سارے قسطوں کے کاروبار والے اس حلال بزنس کو وہ حرام کیسے کرتے ہیں؟ 2 شرطیں لگا کر. نمبر 1، پیسے کی ادائیگی کی مدت طے نہیں کی جاتی، مدت نہیں طے کرتے، یہ بالکل غلط ہے. دوسرا جو حرام کام ہے، اگر کسی وقت وہ قسط کے اندر ڈیلے کر دے، تاخیر کر دے یا بر وقت پیسے ادا نہ کر سکے تو جو اضافی رقم لگائی جاتی ہے، پینلٹی جو لگائی جاتی ہے، جرمانہ جو لگایا جاتا ہے، یہ پینلٹی، اضافی رقم، جرمانہ سود ہے، یہ حرام ہے. اب آپ کا فریج کا اچھا خاصا کاروبار تھا، واشنگ مشین کا اچھا خاصا کاروبار تھا، گھڑیاں بیچنے کا اچھا خاصا آپ کا کاروبار تھا، الیکٹرانکس اشیاء کا اچھا خاصا کاروبار تھا، موبائل فون بیچنے کا کاروبار تھا، لیکن اگر آپ نے قسطوں کے اندر کے ان 2 شرطوں کا خیال نہیں رکھا، آپ نے اپنے حلال کو حرام کر دیا ہے. ڈاکٹر اگر سیمپلز فروخت کرتا ہے حرام کرتا ہے، اگر اپنے مریضوں کو کمیشن کی بنیاد پر دوائیاں لکھ کر کے دیتا ہے حرام کرتا ہے. اگر وہ صرف اور صرف باہر کے دوروں کے لیے، وزٹ کے لیے، کچھ اپنی کمپنیوں کی طرف سے اپنے اسکیموں کے لیے، گفٹ کے لیے، غیر ملکی دوروں کے لیے اگر وہ دوائیاں لکھتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، طبیب کی اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، ناپ تول کے اندر کمی ہے، ٹھیکیدار ہے، اگر وہ بجلی ساز و سامان کے اندر کمی بیشی کرتا ہے تو حرام کرتا ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جو بندہ بھی اپنے کاروبار کا جائزہ لے گا اس طرح کے حرام کے اندر ہم سب کے سب ملوث ہیں، اس کا ضرور جائزہ لینے کی ضرورت ہے. برائے کرم صرف شراب کی آمدنی حرام نہیں ہوتی ہے، کپڑے کا کاروبار بھی حرام ہوتا ہے. صرف اور صرف خنزیر کی آمدنی حرام نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ کی فیکٹری ہے، اکوپمنٹ کی فیکٹری ہے، اس کے اندر اگر آپ گڑبڑ 2 نمبری کرتے تو حرام. اگر آپ مزدور ہیں، ٹائم پر وقت پر نہیں آتے اور بر وقت آپ نہیں، چھٹی کا ٹائم، آنے کا ٹائم فکس ہے نہیں، تو پھر جتنا آپ نے ٹائم وہاں نہیں گزارا اس کے اگینسٹ میں جتنی ملازمت کی جو اجرت آئے گی وہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس حرام کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. ہمارے ہاں بزنس کے اندر سیالکوٹ کے اندر تو ماشاءاللہ تاجر برادری کی کثرت ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگوں کے معاملات ہیں. ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا جی میرا کام جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا جی کیا کام؟ یہاں سیالکوٹ سے کال آئی تھی، کہنے لگے کہ وہ جو نائکی ہے نا، نائکی والا، تو اس کا جو وہ نشان ہوتا ہے وہ تو اصل ہوتا ہے نشان، جس کا ہے سو ہے، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں اس کی نقل یعنی کاپی بناتا ہوں اور وہ بنا کر کے اس کو میں دیتا ہوں. بتائیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ سارا دن یہی کام ہے. ایک اور صاحب نے فون کیا اور نے کہا کہ میں ٹھپے لگاتا رہتا ہوں سارا دن، میری نوکری یہ میڈ ان چائنا یا میڈ ان جاپان بن رہی ہے سیالکوٹ کے اندر وہ چیز، تو وہ حرام ہے. وہ ملازمت جو کر رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے. اب ظاہری طور پر تو ہم صرف اور صرف سمجھتے ہیں کہ جناب علی ڈاکے کی اور چوری کی جو آمدنی ہوگی وہی حرام ہوگی. اس طرف ہم سب کو بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. آخری 2 باتیں عرض کر کے پھر ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ایک سوال بھیج دیا ہے. ایک تاجر کو سوشل ورکر تاجر ہونا چاہیے. ایک بزنس مین کو، مسلمان بزنس مین وہ ہوتا ہے جو رفاہی ہوتا ہے، جو سماجی ہوتا ہے، جو فلاحی ہوتا ہے. اس میں آپ کو 2 طرفہ فائدے ہوں گے. ہمارے اینکر تھے جیو پر، میں ان کے ساتھ تھا، آپ نے بہت عرصہ کام کیا، آپ سب حضرات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ.
تو ان کا ہمارے ایک اور دوست ہے سہیل خان صاحب، ان کے ساتھ جے ڈاٹ کا جو بزنس تھا، تو ہمارے استاد مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پاس وہ گئے تو انہوں نے فرمایا بھائی تمہارے بزنس کی کامیابی کے لیے میں تمہیں کچھ نسخے بتاتا ہوں، ایک دو پہلے تو یہ بتایا شرائط ہیں وہ کر لو، اس کے بعد آخر میں ایک نقطہ جو میں آپ حضرات کو بھی بطور تحفہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی آمدنی میں ایک اور کو پارٹنر بنائے، اگر مشترکہ کاروبار ہے اس میں، تجارت ہے اس میں، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کی ملازمت کی تنخواہ بھی اگر چاہتی ہو اس میں ایک اور کو پارٹنر بنائے، اور وہ کون ہے جس کو پارٹنر بنائے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت کو پارٹنر بنائے۔ اچھا اب جب یہ بات ہم کرتے ہیں نا تو گلی کوچوں کے اندر جہاں کہیں پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی اپنی آمدنی میں اللہ کو پارٹنر بناؤ اور اللہ رب العزت کا حصہ رکھو، یعنی غریبوں کو دو، عام لوگوں کو دو، فقیروں کو دو، لوگوں کے لیے سوشل ورکنگ کے کام کرو، سماجی فلاحی کام کرو، تو لوگوں کے دماغوں کے اندر آتا ہے کہ یہ تو کام وہ کریں گے جو سیٹھ ہوں گے، جن کے وہ بڑا پیسہ ہے۔ یہی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ صدقہ و خیرات سیٹھ اور تاجر اور بزنس مین اور مالدار لوگ کریں گے، غریب نہیں کرے گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ بھائی یہ جو بات ہے کہ مالدار لوگ صدقہ و خیرات کریں گے، وہ مال اتنا ہوگا، اتنا وہ مال، یہ جو 99 کا معاملہ ہے نا، کوانٹٹی کا جو معاملہ ہے، اتنا پیسہ اتنا پیسہ، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے، اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پیسے کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، پرسنٹیج دیکھا جاتا ہے، پرسنٹیج۔ سارا اسلام کا نظام پرسنٹیج پر چلتا ہے، 2.5% زکات، پرسنٹیج، عشر جو فصل ہوتی ہے نا اس کا 10واں حصہ، اور اگر بارانی زمین ہے تو آپ کو پتا ہے اس میں عشر، اور اگر خود والی زمین ہے تو 20واں حصہ۔ پرسنٹیج کیا مطلب؟ واٹ از دا میننگ پرسنٹیج؟ ذرا اس نقطے کو سمجھیے۔ ایک آدمی ہے جس کی 1 کروڑ روپے آمدنی ہے، وہ اس میں سے 1 لاکھ روپے صدقہ کرے۔ دوسرا آدمی ہے جس کی 1 لاکھ روپے آمدنی ہے، وہ اس میں سے 1000 روپیہ صدقہ کرے۔ ایک اور آدمی ہے جس کی 1000 روپے آمدنی ہے، وہ اس میں سے 100 روپیہ صدقہ کرے۔ ایک اور آدمی ہے جس کی 100 روپے آمدنی ہے، وہ اس میں سے 1 روپیہ صدقہ کرے۔ ان سب کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں برابر ہے، یعنی 100 روپے والے کا اور 1,00,000 روپے والے کا اجر برابر ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ 100 روپیہ، کروڑ روپیہ، 1,00,000 روپیہ، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے نا، اللہ کے ہاں تو ان پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو یہ کہتے پرسنٹیج، پرسنٹیج۔ جس نے 1,00,000 کمایا اس میں سے 1000 دیا، اس کی تو ٹوٹل کائنات و تجوری ہی 1,00,000 تھی، اس میں سے اس نے 1000 دیا ہے۔ گویا کہ اس نے 1 ارب میں سے 1 کروڑ دے دیا ہے، گویا کہ 1 کروڑ میں سے اس نے 1,00,000 دے دیا ہے۔ اس لیے جب پیسوں کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے تو اب پھر ہم میں سے ہر ایک کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم میں سے ہر آدمی صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو میں نے آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھی ہیں، اس کے دائیں بائیں کی آیتیں پڑھیے، کیا عجیب و غریب طرز ہے۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی ٹرانسلیشن پڑھنی چاہیے، قرآن کی تفسیر کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ابھی تفسیر قرآن اتمام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی 2 جلدوں کے اندر آ گئی ہے، آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ میں پریزیڈنٹ صاحب سے سفارش کروں گا کہ سب حضرات ارکان کو وہ دیں، مجھ سے منگوا لیں، میں دوں گا، فری آف کاسٹ دے دوں گا، لیکن اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ آسان ترجمہ قرآن الگ سے آ چکا ہے، بہت سارے لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم ترجمہ یا تفسیر اٹھاتے ہیں تو اردو بڑی بھاری اور ثقیل اور مشکل ہوتی ہے، اس کا نام ہی آسان ترجمہ قرآن ہے۔ اور تفسیر آ گئی ہے سورہ آل عمران تک، اس کا نام ہی ہے آسان تفسیر القرآن، آسان، بالکل سمپل، ہمارے عام گلی کوچوں کے اندر جو اردو بولی جاتی ہے اس کے مطابق۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت اسی سورہ بقرہ سورہ نساء کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرما رہے سود کو میں مٹاؤں گا، صدقے کو بڑھاؤں گا۔ سود پر استوار اسٹیٹ کی معیشت ہوگی، وہ ملک برباد ہوگا، پوری دنیا کی اکانومی ہوگی تو بھی برباد ہوں گے، بھینسیں چلیں گی ان کی فیکٹریوں کے اندر۔ آج تم کو چکا چوند نظر آ رہے ہیں، عنقریب تباہ ہونے والی ہے۔ فٹ پاتھ پر آئے گا بیاج کا کاروبار کرنے والا، خود آئے گا، اپنی زندگیوں میں آئے گا، اس کی آل اولاد آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، کسی مفتی مولوی کی بات نہیں ہے، خود اللہ نے کہہ رکھا ہے میں مٹا کے رہوں گا اور صدقے کو میں بڑھاؤں گا۔ اور صدقے کے لیے ترغیب دیتے ہوئے ایک اور جگہ بڑی عجیب آیت ہے، وہ آیت تو بڑی حیران کن، میں پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کا کیا عجیب تکلم کا انداز۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے قرضہ کون دے گا؟
حالانکہ سارا کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے میں قرضہ مانگتا ہوں تم سے, مجھے قرضہ دے دو. اور پھر آگے فرمانے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, میں یہ کروں گا کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے تم کو اس کا ریٹرن دوں گا. تو ہمیشہ بخاری کی حدیث ہے فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ, تجارت کو صدقے کے ساتھ مخلوط کر دو, تجارت کو صدقے کے ساتھ مخلوط کر لو. ہم 4 آدمی مشترکہ کاروبار, ایک پارٹنر اللہ کو بنایا, جس کاروبار میں اللہ تعالیٰ پارٹنر ہو جائے وہ کاروبار نقصان میں آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا. اس لیے آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنی آمدنی کا ایک حصہ, مخصوص مقدار, مخصوص پرسنٹیج والا حصہ بزنس کے ذریعے ہو, فصل کے ذریعے ہو, زراعت کے ذریعے ہو, نوکری اور ملازمت کے ذریعے ہو, تجارت اور بزنس کے ذریعے میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کروں گا. اس کا ہم سب کے سب عزم کرتے ہیں. اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کے لیے مال کی جو مثال ہے وہ مثال کشتی کی ہے. اگر کشتی اور پانی دونوں کا آپ توازن دیکھیں, اگر کشتی سمندر کے اندر ہے اور پانی دائیں بائیں ہے تو اب یہ کشتی چلتی رہے گی. لیکن اگر ایک سوراخ ہو گیا اور یہی پانی اس کشتی کے اندر آ گیا تو جو پانی اب تک اس کی حیات و زندگی کا ذریعہ تھا وہی پانی اب اس کی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ ہے. یہ مثال دے کر وہ فرماتے ہیں مومن کے لیے مال کی مثال ایسے ہی ہونی چاہیے کہ وہ اس کی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے, مگر اس کی محبت دل دماغ میں اتنی کوٹ کوٹ کر کے بھر جائے, فرائض اور واجبات سے انسان غفلت میں آ جائے, گناہوں کی طرف مائل اور متوجہ ہو جائے اور اپنے حقوق العباد کو توجہ سے ادا نہ کرنے والا ہو, تو پھر دراصل اب سمجھ لیجئے یہ پانی کشتی کے اندر آ چکا ہے, یہ مال اس کے دل کے اندر آ کر کے گھس گیا ہے. اب یہی مال جو اب تک اس کی خوراک اور غذا کا ذریعہ تھا, اب یہی مال اس کی تباہی اور بربادی اور اس کی تباہی اور زوال کا شکار ہو, یہی اس کا ذریعہ بنے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور جو نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حکومتی سطح پر کامیاب نوجوان پروگرام اسکیم جو متعارف کرے گی سودی ہے. میں نے خود وزیر اعظم صاحب سے بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہ ناجائز ہے, اس کے اندر جو انہوں نے انٹرسٹ کا وہ رکھا ہے اس کے اوپر میں انٹرویو بھی دے چکا ہوں, یہ درست نہیں ہے. ڈیجیٹل کرنسی مثلا بٹ کوائن کے بارے میں پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا, تو بٹ کوائن کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو یہ انلیگل ہے, یا تو یہ لیگل ہی نہیں ہے, تو ایک تو خلاف قانون ہونے کی وجہ سے بھی اس کی یہاں گنجائش نہیں ہے, کیونکہ جو شرعی طور پر جو حکومت وقت جو قانون بناتی ہے اس مسلم حکومت کے قانون کی پاسداری کرنا شرعاً بھی لازم ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر ابھی مفتیان کرام میں عرب اسکالرس کے اندر بٹ کوائن کے بارے میں تحقیق چل رہی ہے, تو بہت سارے علماء کی یہ رائے اب تک سامنے ہے کہ جو کرنسی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے, کرنسی کی جو تعریف وہ بٹ کوائن پر ابھی تک صادق نہیں آتی. یہ ریاضیاتی فارمولے ہیں کچھ, اور یہ ریاضیاتی کچھ ڈیجٹس ہیں جس کے ذریعے سے اس کو ایک فرضی کرنسی بنائی گئی ہے. تو ایک تو اس کے اوپر کرنسی کی یہ تعریف صادق نہیں آتی. تیسرے نمبر پر ایک بات یہ کہ اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بین الممالک قرضوں کا لین دین یا ملکوں کا ٹریڈ آپس کے اندر, ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ سے بٹ کوائن کے اندر, یہ ابھی تک شروع نہیں ہوا. یہ بھی اس کو مشکوک بناتا ہے. اس لیے 3-4 باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فی الحال اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا گیا. جی مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کو حرام قرار دیا, مگر ابھی تک پاکستان سپریم کورٹ میں سود کے معاملے پر سٹے ہے اور معاملہ زیر التوا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل جو کہ آپ اس کے رکن بھی ہیں, کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, ہم تو کئی دفعہ حکومت کو یہ بات کر چکے ہیں. آپ کو پتہ یہ 2002-03 کے اندر میاں صاحب کے دور حکومت کے اندر ہی یہ معاملہ تھا کہ UBL کو سامنے کر کے اسٹے پر چل رہی ہے, ورنہ تو انہوں نے باقاعدہ آرڈر دے دیا تھا. آرڈر دینے کے ساتھ ساتھ پھر باقاعدہ گورنمنٹ نے ٹائم مانگا تھا, اور اس میں کہا تھا کہ ہمیں اتنا ٹائم دے دیں تاکہ ہم معیشت کو اسلامائزیشن کی طرف لے کر کے جائیں, اور اس کے لیے ہمیں ٹائم درکار ہے. کورٹ نے ان سے ٹائم پوچھا, جو ٹائم دیا گیا اس سے بھی اب 12-14 سال اوپر ہو چکے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ من اپنا پرانا پاپی ہے, ہم نہیں ٹھیک ہونا چاہتے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے, اس بیوروکریسی میں
میں نے 2 مرتبہ پچھلے 2 مہینے میں وزیر اعظم صاحب سے پرسنل میٹنگز کے اندر یہ بات کی کہ برائے کرم وزیر اعظم صاحب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وفاقی شرعی عدالت کے اندر 3 علماء ججوں کی سیٹیں خالی پڑی ہیں، کورم ہے 8 کا، 5 دوسرے جج ہوں گے، 3 علماء کے ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ برائے کرم اس کو آپ کریں اور اس کو فوری طور پہ وہ کریں. خلا کا بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر، یک طرفہ عدالتی خلا شرعاً معتبر نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اتنا بڑا ایشو ہے جس کی کوئی حد نہیں. یعنی عام طور پہ عورتیں چلی جاتی ہیں کورٹس میں، وہاں پر وہ یک طرفہ عدالتی خلا لے لیتی ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر عورت دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے، حالانکہ وہ اب تک پہلے شوہر کی بیوی چلی آ رہی ہے، شرعاً وہ ابھی تک پہلے شوہر کی بیوی ہے. خلا کے لیے 4 اماموں کا کنسنسس ہے اس بات پر، جب تک شوہر راضی نہ ہو خلا نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا بابا خلا ختم کرو، تنسیخ نکاح پر لے کر کے آؤ. یہ مسئلہ ہے، اس کے علاوہ سود کا مسئلہ ہے، کئی سارے اور مسائل ہیں. وہ کورم ہی نہیں پورا ہونے دیتے. وفاقی شرعی عدالت کے اندر ان ججوں کا 3 ججوں کی سیٹیں خالی ہیں لیکن وہ پور نہیں کرتے. تو اصل بات یہ کہ جب تک نیت نہیں ٹھیک ہوگی نا، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں اسلامی بینکاری چل رہی ہے، غیر سودی بینکاری، جس کو میں درست سمجھتا ہوں. آپ میں سے بہت سارے حضرات کی رائے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ درست نہیں ہے، خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے آپ یہ بات سن کر کہ اسٹیٹ بینک اسلامی ملکوں میں اسلامی بینکاری کی اجازت دینے والا پاکستان یہ شاید سب سے آخری والا ملک ہے. امریکہ میں پہلے آئی ہے، برطانیہ میں پہلے آئی ہے، امریکہ میں لاربا پہلے آیا، لبیک پہلے آیا، اور کینیڈا میں پہلے آیا، برطانیہ میں پہلے آیا. تو اصل بات یہ کہ جو ہمارا کالا انگریز ہے نا، یہ بعض اوقات گورے انگریز سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ہم وہ والی چیز لیتے ہیں جب پہلے وہاں پر آئے تب اس کے بعد ہم اس کو لیں گے. تو یہ مسائل جو ہیں اب کیا کریں، اللہ خیر کا معاملہ. جی مفتی صاحب، انشورنس پالیسی کے حوالے سے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ اپنی رائے تھوڑی سی. دیکھیں انشورنس، چاہے یہ جو اشیاء کا انشورنس کیا جاتا ہے یا لائف انشورنس ہے، تو ہم تو شرعاً اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. بلکہ تمام کے تمام مسالک کا اس پر کنسنسس ہے کہ ناجائز. اس میں سود بھی ہے، غرر بھی ہے، قمار بھی ہے. سود، غرر، قمار، ان 3 قمار کا مطلب جوا. یہ پیسہ لگائے یا تو یہ بھی ڈوبے گا یا اپنے ساتھ مزید کو بھی لے کر کے آئے گا، اس کو جوا کہتے ہیں. تو ان 3 بنیادوں پر یہ ناجائز ہے. البتہ اس کا ایک متبادل عرب علماء نے پیش کیا جو پاکستان میں بھی کافی آ رہا ہے، وہ ہے تکافل کے نام سے. تو بعض شعبوں کے اندر تکافل ماڈل آ چکے ہیں، اس کی شرعاً گنجائش ہے، مگر انشورنس کی گنجائش نہیں ہے. ایک سوال ہے کہ اگر کسی کا شوہر ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے یا کنسیڈر ہوگی؟ میرا خیال یہ ہے کہ بڑے اختلافی مسئلے پوچھے جا رہے ہیں. دیکھیں جی، اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، کسی کی کوئی رائے ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم اپنی ایک رائے پیش کریں گے، نہ مناظرے کی یہ مجلس ہے اور نہ وہ ہے. 4 اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے، 4 امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، پھر رجوع نہیں ہو سکتا، شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں پاکستان میں ایک اہل حدیث مکتبہ فکر ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے پیارے مسلمان بھائی ہیں، موحدین بھائی ہیں، ان کا موقف اور نقطہ نظر اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی ہوتی ہے. اس میں دلائل تو بہت سارے ہیں، میں صرف 1-2 چھوٹی سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک وقت میں 3 طلاق دینا یہ ہے کیا؟ ناجائز ہے. ایک وقت میں 3 طلاق دینا ناجائز ہے. اور میں نے کیا لفظ بولا؟ ناجائز، گناہ، حرام. بخاری کی حدیث میں آتا ہے جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو عرش الرحمان ہل جاتا ہے، خدا کا عرش ہل جاتا ہے. اچھا، جب یہ بات ہے نا کہ کہا جاتا ہے ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں دیکھو بھائی ناجائز ہے تو واقع نہیں ہوگی نا، پھر یہ کاؤنٹیبل نہیں ہوگی، پھر یہ واقع نہیں ہوگی کیونکہ ناجائز ہے، گناہ ہے تو یہ نہیں ہوگی. صحیح ہے، یعنی یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. تو ہم کہتے ہیں ناجائز کا یہ مطلب نہیں ہے. ناجائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق تو واقع ہو جائے گی. مثال، آپ نے گولی چلائی،
پرندے کو مارنا چاہ رہے تھے, نہیں مار رہے, نہیں لگی, اس کی جگہ پر انسان کو گولی لگی, یہ کام اچھا ہوا یا برا ہوا؟ سب کہیں گے برا ہوا, آپ بھی کہیں گے, میں بھی کہوں گا برا ہوا بھائی, برا ہوا, برا ہوا. جتنا کہیں, جتنی مذمت کرنا چاہیں کر لیں, برا ہوا. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ برا ہوا تو بندہ مرا ہی نہیں ہے؟ اور بھائی وہ بندہ تو مر گیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زنا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی نے زنا کیا تو چاہے جتنی مرتبہ اس کو ناجائز بولو, لیکن وہ تو ہو گیا. کسی نے کسی کو قتل کیا, وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. لیکن وہ جب قتل کر دیا تو قتل تو ہو جائے گا. تو ناجائز کا جب لفظ بولا جاتا ہے نا, لفظ ناجائز, اس ناجائز کا یہ مطلب لے لیا جاتا ہے کہ یہ واقع ہی نہیں ہوگی. یہ بات درست نہیں ہے, واقع ہو جائیں گی. اور خود بھی سوچنا چاہیے نا, جب بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا کا عرش ہل جاتا ہے, اگر آپ کہتے ہیں 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی ہیں, وہ ایک کاؤنٹ ہوئی ہے, تو میاں بیوی کا تو آپس میں رشتہ برقرار ہے, عرش کیوں ہل رہا ہے؟ بھائی اللہ کی ناراضگی کیوں آ رہی ہے؟ وہ تو تبھی آ رہی ہے, خاندان ٹوٹ چکا ہے, فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے, شوہر بیوی کے درمیان تفریق بڑھ چکی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, اور ہم کیا سمجھتے ہیں, میں نے عرض کیا چاروں اماموں کے اس بات پر کنسنسس ہے, اتفاق و اجماع ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. باقی اور مزید دلائل ہیں, پھر وہ کسی کو الگ بیٹھیں گے. تعلیمی قلت کی وجہ سے اب سب تشریح پیش کرتے ہیں, اور پروگرام کے فوراً بعد آئی ٹی کا انتظام ہے, کائنڈلی سال پر حال میں کر دیں. باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے.